اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، عربی میں عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے اور ان کا اصل نام شیبہ تھا، یعنی شیبہ بن ہاشم، عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ ان کو عبد المطلب، درست تلفظ اس کا عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، ایسی کوئی ایک روایت نہیں ملتی انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عبد المطلب 497 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ناظرین، ان کی والدہ کا تعلق یثرب یا جس کا نام بعد میں مدینہ المنورہ تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت عبد المطلب کے بارے میں۔ ان کے حضرت عبد المطلب کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب، جو موجودہ مدینہ المنورہ ہے، وہاں لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ ان کے چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اس بیٹے کا نام عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ ناظرین، حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی کریم کے والد ہیں۔ چونکہ ان 4 کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول اللہ کی عمر 24 سال کو ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سباحہ اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد المناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے۔ آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی۔ حضور کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکے۔
ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام پہ اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر، تیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ تینوں بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ ناظرین میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنی بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام میں دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کے چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی کریم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس کی بیوی نے ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے، اور اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹے درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی کی۔ آپ نے چوتھی شادی حالہ بنت وہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایات ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کے لیے خوب محنت کی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی، اور آپ جنگ احد میں شہادت پائی۔ حضرت حمزہ میں کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا، قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ ناظرین، حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی مدد بھی کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی شادی کے بارے میں بات کی تو آپ کی 6ٹھی شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب، حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مقوم، زبیر، حجل کی سلبی اولاد تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا اولاد ولد رہے۔ حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرکار کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔